السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہو، کہ آپ کے گھروں میں خیریت ہوگی۔ خاصا آرام و سکون کر لیا آپ نے، اب پڑھائی کی طرف واپس آ جائیں۔ کل سے ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہے وہ بھی ہے آپ کا پسندیدہ لفظ آرام و سکون، جو کہ لکھا ہے سید امتیاز علی تاج نے۔ کل اس کا کافی زیادہ ریڈنگ ہم نے کر لی تھی، تھوڑا لمبا چیپٹر تھا، اس لیے میں نے کل چھوڑ دیا کہ آپ پہلے جتنا کروایا ہے اس کی ریڈنگ کر لیں اور باقی جو ہے وہ ہم آج اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا کہ میاں بیمار ہیں، ڈاکٹر کو بلاتی ہیں بیوی، اور میاں صاحب کو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف ان کو تھکاوٹ ہے اور یہ آرام کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب بیوی پوچھتی ہے کہ جی میڈیسن، تو انہوں نے کہا جی کسی میڈیسن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بس ان کو آرام کرنے دیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بیوی نے کتنا آرام کرنے دیا، انہی کے کمرے میں کھڑی ملازم پر بھی چیخو پکار کر رہی ہیں اور چیزیں ڈھونڈنے کے چکر میں بھی چیخو پکار کر رہی ہیں، اور ابھی آگے دیکھیے گا اور کس کس چیز پہ چیخو پکار ہوگی۔ آج ہم یہ ہے آپ کا پیج نمبر 50، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا، یعنی جو کام کی چیز ہے وہ گری پڑی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو ملٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر۔ آپ آگے میاں سے پوچھیں کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں تنگ آئے بیٹھے ہیں، جو جی چاہے۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال ہے، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں نے جان چھڑانے کے لیے کہ ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوا دیتی ہوں، یعنی مرغی کی، مقوی چیز ہے، طاقت دینے والی چیز ہے۔ مقوی کیا مطلب؟ طاقت دینے والی چیز۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی ابھی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے، یعنی پوچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بنوا دوں، اور بنوا بھی ابھی تک کچھ نہیں، اور بہت سے آگے سے اعتراضات۔ میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں۔ اب سین سے کیا آوازیں آ رہی ہے؟ سین میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں: ارے بھئی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ کمبخت یہ ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، وہیں پہ کھڑے، باہر نہیں جا رہی ہیں، وہیں پہ کھڑے چیخ رہی ہیں۔ چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آ رہا ہے، دل نہیں بھر رہا اس گاڑی سے۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ جو سب سے زیادہ شور و غل کر رہی ہیں۔ میاں: پھر سے کراتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: کس چیز سے کم ہونا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو آرام کرنے دیں، ان کو سونے دیں، ان کے ارد گرد شور نہ کریں، اور سب سے زیادہ شور کر رہی تھی بیوی۔ بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ اب بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈھالوں گی۔ چپ، اس کو کروا رہی ہیں، چیخ خود رہی ہیں۔ بچہ رونا بند کرنے کا ان کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت، ایک منٹ تھوڑا دھندلا ہو گیا، پھر سے فوکس، ہاں جی۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگ کا ہے۔ کمبخت کس کو کہہ رہی ہیں؟ بیٹے کو، بے ڈنگے کھیل کھیلتا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی جاتی ہے، خود چیخ رہی ہیں۔ میاں اس ہنگامے سے ضد چھوڑ کر کراہے جا رہا ہے، ضد چھوڑ کر، تنگ آ کر۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں کے کمرے میں جھاڑو پھرنے لگ جاتا ہے، جھاڑو دینے کے لیے آ گیا کوئی، کام والی آ گئی۔ میاں چونک کر، ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم: بی بی جی، یعنی بی بی جی نے کہا ہے۔ میاں: بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دیں ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے کہ دروازہ بند کر دو۔ ابھی دروازہ بند کیا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھئی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی۔
یہاں کوئی ایسا نہیں جو نے بلا لائے، میں علیل ہوں، بیمار ہوں. یعنی آگے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو بلا دیں، انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں، میں نہیں بلا سکتا. کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو. اب آگے سے یقیناً یہ کہا گیا بیمار ہیں، گلا تو نہیں خراب، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. غصے میں زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب، گستاخ کہیں کی. بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں آوازیں دی کچھ سننے بھی. بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی. بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں سے گانا شروع ہو جاتا ہے، ایک اور شور. فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا. جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا، کوئی گناہ تھا؟ اب بیوی کو تجسس ہو رہا ہے کہ فون تھا کس کا. اب میں نے کہہ دیا پھر کر لیں فون، مفت کی الجھن میں ڈال دیا. اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی. میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی. تم خدا کے لیے ان کے صاحبزادے کے جو ہے نا وہ ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے درد سے. اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ وہ کہتی کہ اس کو میں کیسے روکوں گی. میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے. ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی. میاں کہہ تو دیتی ہوں مگر چڑ نہ جائیں، کہیں کہ غصے میں نہ آ جائیں کہ ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے روکنے والے. میاں کہتے ہیں کہ مناسب الفاظ میں لکھو نا. پھر بیچارہ کراتا ہے، بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے. یک لخت بچے کے پھر رونے کی آواز آئی. اب پھر بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا. بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا. میاں بیچارے کراتے ہوئے یک نہ شدھ دو شدھ کہ پہلے باہر بچہ رو رہا ہے، اندر بیوی چیخ رہی ہے اور ادھر میوزک بھی چل رہا ہے. توبہ آپ تو بکھلا دیتے ہیں، یعنی پریشان کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں. کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے. نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لو. میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. بیوی ابھی ہو جاتا ہے ختم. اس غل میں یعنی اس شور میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں کرا کر بس اب ان کی کسر رہ گئی تھی. پھر سے بیچارہ کرا رہا ہے. میاں بیوی کہتی ہے تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی. میاں ارے تو خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ. بیوی وہیں سے بیٹھے، او للو، ارے للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. ایک اور زوردار آواز، بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا، ہاون دستے کی دھمک بھی شامل ہو جاتی ہے. میاں ہائے توبہ توبہ، ہائے، یعنی اس کے بیچارے کا سر درد سے برا حال ہو گیا. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، اب بھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے. یعنی گھر میں تو اس کو ایک لمحے کا آرام ملا، نہ سکون ملا، تو پھر پریشان ہو کے بیچارہ اٹھ کے تیار ہونے لگ گیا کہ میں سکون جو ہے وہ دفتر جا کے لے لیتا ہوں. یعنی کچھ گھروں میں یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو بیمار ہے بندہ آرام کے لیے لیٹا ہے تو اس کو 1 منٹ کے لیے آرام و سکون نصیب نہیں ہوا. اس کی اچھے سے ریڈنگ کیجئے گا، اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے. انشاءاللہ اس کے سوال جواب میں آپ کو کل کرواؤں گی. السلام علیکم.